کریں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی برکت سے معاشرے کے اندر یہ چیز اللہ تبارک تعالیٰ پھیلا دیں گے اور لوگ جو اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں گے، جو ہم کو بھی اس کا ثواب اور اجر ملے گا، ہم خود عمل کریں گے اور لوگ ہمارے عمل کو دیکھ کر کے عمل کریں گے، اس کا بھی اجر ثواب ہم کو ملے گا۔ ہمارے دوسرے مقرر ہیں تو مطلب المعارف کے آن لائن دارالفتہ کے جو مفتی ہے مفتی جسیم الدین صاحب القاسمی، یہ بہت اہم موضوع ہے، اسلام اور امن عام۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخلق كلهم عيال الله فأحب الخلق عند الله من احسن الى عياله رواه البيهقي۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج میں اس مختصر سے وقفے کے اندر اسلام اور امن عالم کے عنوان سے گفتگو کروں گا۔ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ آج تقریباً 10-15 سال سے دنیا کا جو ماحول بنا ہے وہ عجیب و غریب ہے۔ پہلے دو ملک کے اندر جنگ ہوا کرتی تھی جس کی وجہ سے انسانوں کا قتل عام ہوا کرتا تھا۔ آج کا عالم یہ ہے اور آج کے حالات یہ ہیں کہ لوگ مذہب کا نام لے کر ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، معصوموں کو قتل کر رہے ہیں۔ ہر مذہب والے یہی کر رہے ہیں، آپ دیکھیے، اندازہ کیجئے۔ برما کے اندر بدھ مذہب کو ماننے والے اپنے مذہب کا سہارا لے کر دوسرے قوم کو، لوگوں کا، خاص کر مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ انگلینڈ اور امریکہ کے اندر کئی واقعات سامنے آ چکے ہیں کہ کرسچن مسلمانوں کے مسجدوں پر حملے کر کے معصوموں کو قتل عام کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے اندر کتنے ہی واقعات سامنے آ چکے ہیں کہ ہندو مسلمانوں کے مسجدوں پر حملے کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے کتنے ہی واقعات ہیں کہ وہ غیر مسلم معصوموں کا قتل عام کر رہے ہیں، جنہیں کچھ پتہ بھی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ان بچوں کا بھی قتل عام کر رہے ہیں جنہیں ابھی یہ شعور بھی نہیں کہ قتل ہے کیا۔ یہ تمام کے تمام لوگ، افسوس کی بات یہ ہے کہ مذہب کا سہارا لے کر رہے ہیں۔ فلسطین کے اندر یہودی اپنے مذہب کا سہارا لے کر قتل عام کر رہے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیگر مذہب میں اس امن و سکون کے تعلقات سے کیا تعلیمات دی گئی ہیں، اس پہ ہمیں اس وقت بحث نہیں کرنا ہے۔ ہمیں تو صرف ابھی یہ سمجھنا ہے اس مختصر سے وقفے کے اندر کہ اسلام اس سلسلے میں ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے، اسلام اور امن عالم کا تصور کیا ہے۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے اور اسی طریقے سے احادیث مبارکہ سے ایک حدیث شریف پڑھی ہے، ان دونوں کے ترجمے سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام اور امن عالم، اسلام اینڈ ورلڈ پیس کے سلسلے میں اسلام کا کیا نظریہ ہے، اسلام کی تعلیم کیا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں اس سے ہمیں بحث نہیں، اصل تعلیم کیا ہے۔ قرآن کریم کی آیت جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جس شخص نے کسی بھی انسان کو قتل کیا، قتل کے بدلے میں نہ ہو وہ قتل، وہ زمین میں فساد مچانے کی وجہ سے نہ ہو وہ قتل، تو ایسا شخص قتل کرنے والا ایسا ہے کہ گویا پوری انسانیت کو قتل کرنے والا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر کسی شخص نے کسی کی زندگی بچائی تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کی زندگی بچا دی۔ الناس قرآن کریم نے کہا ہے، کہ مسلم غیر مسلم کی قید نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حدیث شریف جو میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الخلق کلہم عیال اللہ، دنیا کی تمام مخلوق اللہ کی عیال ہے، اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے بہتر مخلوق وہ ہے، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اللہ کے عیال کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا معاملہ کرے۔ یہ اسلامی تعلیم ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے مسلم و غیر مسلم کی۔ اس کی وضاحت مختلف احادیث سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے، ان کے صحابہ کرام کے اعمال سے، حتیٰ کہ جو سرکاری
فرامین تھے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے گورنرز کو فرامین دیے ہیں، اس میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کے قتل سے اپنے ہاتھوں کو نہ رنگو، اور اسی طریقے سے اور بھی مختلف احکام ہیں، میں بعد میں اس کا ذکر کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر تھے، آپ کو معلوم ہے، اور وہیں پہ آخر میں انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس دنیا سے گئے ہیں، اس وقت بھی مدینہ منورہ کے اندر یہودیوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ مسلمان پاور میں تھے، وہ اقلیت میں تھے، لیکن آپ نے حکم نہیں دیا کہ ان کو مار ڈالو، قتل کر ڈالو، نہیں، ان کو بھی امن و سکون کے ساتھ رہنے دیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیجئے تو کتنے ہی معاملات ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سامنے والوں کو ایمان کی توفیق دی ہے۔ کتنے ہی واقعات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رحمت للعالمین بنا کر ہی بھیجا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے بڑے رحیم ہے اسلام میں نظریے کے اعتبار سے کہ صرف قرآن کریم کے اندر 300 سے زائد مرتبہ صفت رحمان، صفت رحم کا، رحمت کا ذکر ہے، جس میں صفت رحمت، کائنڈنس کا تذکرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے بڑے رحیم ہے۔ 300 سے زائد مرتبہ صرف قرآن کریم کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل زندگی کا مطالعہ کریں تو غیروں کے ساتھ کتنا اچھا معاملہ کیا آپ نے۔ ایک واقعہ ہے، سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک غیر مسلم شخص آیا، اجنبی شخص تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا، کھانا کھلایا اور سونے کے لیے بستر وغیرہ کر دیا۔ صبح کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے ہونے سے پہلے ہی آئے کہ ہو سکتا ہے مہمان کو کوئی ضرورت ہو، اور کوئی ضرورت ہو تو جا کے پوری کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو دیکھا کہ بستر خالی ہے اور بستر گندا ہے، یعنی وہ شخص جو تھا بدنیتی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی غرض سے اس پہ استنجا کر کے بستر پہ وہ بھاگ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ، پیشانی پر بالکل شکن نہیں آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صاف کرنے لگے۔ اتنے میں وہ شخص جب راستے میں پہنچا تو اس کو خیال آیا کہ وہ جو اس کے پاس تلوار تھی وہ بھول آیا بستر پہ ہی۔ وہ واپس آتا ہے تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر کو صاف کر رہے ہیں، اور آپ نے ایک لفظ نہیں کہا، اف تک نہیں کہا، بالکل جھڑکا نہیں۔ آپ نے کہا کہ تم تلوار بھول گئے ہو، یہ تلوار رکھی ہے، لے لو۔ اس محبت بھرے لہجے میں کہا کہ وہ شخص اپنے دل کی آواز سے پکار اٹھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تو میں دل سے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد آپ اللہ کے رسول ہی ہیں۔ یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، وہ واقعہ بھی بہت مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے موقع پر، ایسے ویسے موقع پر نہیں، جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیڑ کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ ایک کافر نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نیند سے ہیں اور تلوار بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، وہ تلوار اوپر ہی چڑھا ہوا تھا یا کہیں سے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہر کب سو رہے تھے، وہ تلوار لے کے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ بتا محمد اب تجھے کون بچائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی اطمینان سے اور کہا کہ اللہ بچا سکتا ہے۔ یہ لفظ اللہ سننا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر دہشت طاری کر دی اور وہ اس شخص کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لیا اور کہا کہ بتا اب تجھے کون بچائے گا۔ تو وہ گھبرانے لگا، ڈر گیا کہ آپ ہی بچا سکتے ہیں اور مجھے معاف کر دیجئے، یہ وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ بتائیے جانی دشمن ہے، اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا۔ اس کے علاوہ آپ پر نہیں، آپ کی صاحبزادیوں پر حملے ہوئے، آپ کی ذات پر حملے ہوئے، ان سب کو معاف کیا۔ آپ کو معلوم نہیں کیا کہ مکہ کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو کتنی ہی دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان لیوا حملے ہوئے، اور اخیر میں ہجرت سے قبل کا واقعہ تو سب کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، لیکن اللہ نے بچایا تھا۔ بہرکیف
وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر مامور تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کر کے مکے کے اندر داخل ہوئے ہیں تو اعلان کر دیا ہے سرعام کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے پر کوئی الزام نہیں، انتم طلقاء، تم سب کے سب آزاد ہو. وہ شخص ابن الاسود جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی جب وہ حمل کی حالت میں تھی اس وقت حملہ کیا ان پہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی پر، اور ان کا حمل بھی ضائع ہو گیا تھا اس کی وجہ سے، اس شخص کو بھی پکڑ کے لایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. ابو جہل کا بیٹا آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا بڑا اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہوگا. کفر کی حالت میں جب مدینہ طیبہ داخل ہوئے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویلکم کیا ہے، مرحباً کا لفظ استعمال کیا ہے کہ آؤ استقبال ہے تمہارا، آؤ تمہارا استقبال ہے. کافر تو اس وقت مسلمان نہیں تھے، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے اور وہ مسلمان بنے ہیں. اس طرح کتنے ہی واقعات ہیں، صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں، ان کے صحابہ کے بھی ایسے ہی واقعات ہیں، پرسنل زندگی کے بہت سارے واقعات ہیں، اور سرکاری فرامین جو ہیں ان کی تو بات چھوڑ دیجیے آپ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو ایک انتہائی بوڑھا شخص بھیک مانگ رہا ہے، وہ کافر تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس بڑھاپے کی حالت میں بھی تم بھیک مانگ رہے ہو، ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ تو شخص نے کہا کہ میں بھیک مانگ رہا ہوں تاکہ پیٹ پالوں اور ٹیکس ادا کروں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حکم دیا کہ اس شخص کے لیے بیت المال سے وظیفہ جاری کیا جائے، ابھی جاری کیا جائے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا الفاظ تھے، آپ غور کیجئے کیا الفاظ تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم یہ انصاف نہیں کہ کسی کی جوانی کی کمائی تو ہم کھائیں اور بڑھاپے میں وہ ہمارے محتاج ہو اور بھیک مانگے. یہ انصاف نہیں کہ اس کی بڑھاپے کی کمائی ہم کھائیں، جوانی کی کمائی ہم کھائیں اور بڑھاپے کے حالات میں یہ اس طرح ہم چھوڑ دیں. آج دنیا کے حالات ایسے ہی ہیں کہ انسان جب کماتا ہے تو اس کی پراپرٹی سے گورنمنٹ کتنے ہی ٹیکس وصول کرتی ہے، اور آج سینکڑوں بوڑھے دوائی اور کھانے کی وجہ سے مر رہے ہیں دنیا کے اندر. یہ انصاف کا اسلام کا. قرآن کریم نے کہا ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ کسی کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان کے ساتھ انصاف کو چھوڑ دو. انصاف کرو، انصاف یہ تقویٰ کے قریب ہے. انصاف کرو. کیا فرمایا قرآن کریم نے کہ کسی کی دشمنی آمادہ نہ کرے. اگر کسی ملک کی دشمنی ہے اسلامی ملک کے ساتھ تب بھی اس بات کی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ وہاں کے معصوموں کا قتل ہو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی، کسی ملک کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو. اسلام کے جو اصول حرب ہیں، جو جنگ کے اصول ہیں، کم سے کم اس کا ہی مطالعہ کر لیں. یہ لوگ جو اسلام کے نام پر معصوموں کا قتل کر رہے ہیں تو کافی ہے، صرف اصول حرب کا مطالعہ کر لیں. جنگ کے اصولوں میں سے اسلام کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں کہ جنگ کے موقعوں پر بھی عورتوں کے ساتھ چھیڑخانی نہ کی جائے، بچوں کے ساتھ چھیڑخانی نہ کی جائے، بوڑھوں، مریضوں، اور اسی طریقے سے مذہبی پیشواؤں کا بھی لفظ ہے، مذہبی پیشواؤں کے ساتھ بھی چھیڑخانی نہ کی جائے. خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں واقعات ہیں کہ دوسرے مذہب کا اس قدر احترام کہ اللہ کے نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فاتح بن کر بیت المقدس کے اندر آئے تھے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، تو ان لوگوں نے گرجا کے اندر آپ کو بلایا تھا، استقبال کیا تھا، کچھ چھوٹا موٹا پروگرام بھی کرنا چاہا تھا، لیکن آپ نے منع کر دیا تھا کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے. اس لیے کہ آج اگر ہم تمہارے گرجا کے اندر داخل ہو کر کچھ پروگرام کر لیتے ہیں، کچھ بیان دے دیتے ہیں، تو کل ممکن ہے کہ کوئی مسلمان تمہارے اوپر آ کر چڑھائی کرے اور یہ کہے کہ خالی کرو، یہاں تو ہے تو عمر نے بیان دیا تھا، تو مقدس جگہ ہماری جگہ ہے. نہیں داخل ہوئے آپ. یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے صحابہ کے اخلاق. اسلام تو یہاں تک تعلیم دیتا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی ظلم کرے
تو انسانی نیچر اور فطرت کے مطابق اس کی اجازت ضرور ہے کہ اس کا اتنا بدلہ لو، لیکن تعلیم کیا ہے اور کس بات پر اکسایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، اس حالت میں بھی تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، ظالموں کے ساتھ بھی۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کہ ہاں برائی، ظلم، جب زیادتی کا بدلہ زیادتی ہے اتنا بدلہ لے سکتے ہو، گناہ نہیں ہوگا، لیکن یہ شخص نے صلح کیا، جس نے اس کا بھی برائی کا بدلہ بھی اچھائی کے ساتھ دیا، تو اس کا اجر تو صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہے۔ آج بحثیں ہو رہی ہے، عدم رواداری کی بات چل رہی ہے، رواداری کی بات چل رہی ہے۔ آپ ان تعلیمات کی روشنی میں بتائیے کہ اسلام سے بڑا کون سا مذہب ہے جو ٹالرنس اور رواداری کی تعلیم دیتا ہے؟ میں چند فرامین یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی، ان لوگوں کے جو سرکاری فیصلے تھے، جو گورنر کے نام انہوں نے بھیجے ہیں، اس کے میں کچھ کوٹیشن لے کر آیا ہوں، آپ اس کو سنیے۔ یہ میرے الفاظ بالکل نہیں ہیں، ان کے الفاظ ہیں، ان کے الفاظوں کا ترجمہ ہے جو ان کی کتابوں سے لیے گئے ہیں۔ آپ سنیے اور دیکھیے اس وقت جو حکام تھے ان کے نام جو امیر المومنین نے فرمان جاری کیے ہیں، اس کا مختصر ترجمہ سنیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کے مذہبی معاملات کے تعلق سے معاہدہ لکھا۔ اس معاہدے کے الفاظ ہیں کہ لا یہدم لہم بیعۃ ولا کنیسۃ ولا قصر من قصورهم التي كانوا يتحصنون اذا نزل بهم عدو لهم ولا يمنعون من ضرب النواقص ولا من اخراج الصلبان في عيدهم۔ ترجمہ سنیے، لکھا کہ ان کے چرچ اور کنیسے منہدم نہ کیے جائیں گے اور نہ کوئی